ناول کا نام ہے جنون کی حد تک اور رائٹر ہے رمشا وحید۔ چل یار آج پھر کسی کو پاگل بناتے ہیں، ریان تھوڑے فاصلے پر کام کرتے ہوئے ساحل سے کہا۔ ساحل بھی 1 منٹ کے لیے متوجہ ہوا لیکن پھر انسنی کر کے اپنے کام میں لگ گیا۔ ریان نے پھر اس کو مخاطب کیا، یار میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ساحل تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہوں اب کی بار قدرے غصے سے کہا، لیکن وہ ساحل کو اب اس کی باتوں میں آ جائے۔ جب ساحل کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو ریان اپنی جگہ سے اٹھ کر ساحل کے پاس گیا اور اس کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا، ابے یار میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ساحل ریان کی بات سن کر انجان بنا رہا۔ جب ریان بولنے سے باز نہ آیا تو ساحل کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ہاں بولو کیا بکواس ہے؟ ساحل کی بات سن کر ریان کا دل سر پیٹنے کو چاہا۔ یار میں کب سے ایسے ہی بکواس کیے جا رہا تھا، تم ہو کے سن ہی نہیں رہے تھے یار۔ میں تمہاری ساری بکواس سن رہا تھا، اب تم غور سے سنو۔ میں لڑکیوں کو بیوقوف بنانے میں اور تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ریان نے ساحل کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ریان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، ساحل نے پھر سے اپنی بات شروع کر دی۔ دیکھو یار تم اپنی حرکتیں چھوڑ دو، تم نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو بیوقوف بنایا ہے، اور ایسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو تم جیسوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ مجھے نفرت ہے ایسی لڑکیوں سے جو لڑکوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، جو ان کے ساتھ فلرٹ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ کیا ملتا ہے تمہیں لڑکیوں کے دلوں سے کھیل کر؟ کیوں کرتے ہو یہ سب؟ چھوڑ دو ریان ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ لڑکیوں کو تو نہیں پتہ ہوتا تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس سے ڈرو تم، وہ بھی انصاف کرنے والا ہے۔ ساحل نے ریان کو پھر نئے سرے سے سمجھایا، لیکن ریان کے لیے یہ باتیں بے معنی تھیں۔ ساحل کی بات اتنی غور سے سنی جیسے عمل کرے گا۔ ساحل کی بات ختم ہونے پر ریان نے زور سے قہقہا لگایا، یار ساحل آج تو پہلے سے بھی زبردست لیکچر دیا ہے۔ اوکے آج کے بعد میں تمہیں نہیں سمجھاؤں گا، باڑ میں جاؤ تم، میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا تھا، تم لیکچر کو نام دے رہے ہو۔ ریان کی بات سن کر ساحل کا گویا میٹر ہی گھوم گیا تھا۔ اچھا ساحل تم یہ سب باتیں چھوڑو اور یہ دیکھو۔ کیا دیکھو یار؟ میں نمبر دیکھ رہا ہوں، تمہیں وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ساحل ریان سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ساحل کو پتہ تھا ریان نمبر کیوں دیکھ رہا ہے۔ ساحل نے پھر بھی اکتاہٹ سے پوچھا، تو پھر اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں اب اس لڑکی سے تھوڑے دن بات کروں گا، اب بس میں میسج کر رہا ہوں۔ ریان نے ایک ہی سانس میں پوری تفصیل بتائی اور آئندہ کا اپنا لاہے عمل بھی بتا دیا کہ وہ آگے کیا کرے گا۔ ریان کی یہ عادت ساحل کو اچھی لگتی تھی، وہ ساحل سے کچھ بھی نہیں چھپاتا تھا، ہر بات شیئر کرتا تھا۔ ریان تم جو مرضی کرو، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ ساحل نے ریان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہری جھنڈی دکھا دی۔ میں تمہیں ساتھ دینے کا کب کہہ رہا ہوں، میں تو صرف بتا رہا ہوں۔ ریان نے موبائل اٹھایا اور میسج ٹائپ کرنے لگا، ہیلو آئی ایم آیت زہرا، جلدی مجھ سے بات کرو۔ ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ ریان کو امید تھی جواب ضرور آئے گا۔ چند منٹ بعد ریان کی توقع کے برعکس جواب آ گیا، لیکن جس جواب کی ریان کو امید تھی یہ تو اس کے الٹ تھا۔ امید تھی میسج کے جواب میں پوچھا جائے گا، کون آیت زہرا؟ میں کسی آیت کو نہیں جانتی، لیکن جواب تو الٹ تھا۔ جواب میں لکھا گیا، آیت تم پھر نیو نمبر سے میسج کر رہی ہو؟ آیت کی بچی پہلے بھی تم نے مجھے نئے نمبر سے تنگ کیا، اب بھی تو کوئی ایسا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا؟ ریان جواب پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا، شاید یہ جانتی ہو اس نام کی لڑکی کو پہلے ہی سے۔ ریان نے پھر سے میسج ٹائپ کیا، سوری میں آیت نہیں ہوں، میں روحان بات کر رہا ہوں، لاہور سے۔ ریان نے اپنا نام بدل کر میسج میں لکھا اور سینڈ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد رپلائی آیا، ہاں 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 آیت کیا تم پہلے غلطی سے اپنا صحیح نام بتا دیا تھا، اب کہہ رہی ہو میں روحان ہوں؟ آئی ایم سوری مائی فرینڈ، اب کی بار تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ ریان نے غور سے میسج پڑھا اور میسج کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر اب ارادہ ترک کر دیا۔ سحر ابھی تک میسج کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اسے کیے گئے تھے۔ سحر کو پتہ تھا آیت زہرا کے 2 نمبر تھے جن سے وہ بات کرتی تھی، لیکن آیت کا تیسرا نمبر کیسے ہو سکتا ہے؟
شاید وہ آیت نہ ہو، کوئی اور ہو۔ نہیں، اگر وہ آیت نہیں ہے تو کسی کو اس کے نام کا کیسے پتا؟ سحر دل ہی دل میں خود سے سوال کرنے میں مصروف تھی۔ ایسا کرتی ہوں، آیت کو کال کر کے تصدیق کر لیتی ہوں۔ سحر نے موبائل اٹھایا اور آیت کا نمبر ملانے لگی۔ ایک دو بیل کے کال اٹینڈ کر لی گئی۔ کال ریسیو ہوتے ہی دوسری طرف آیت کا بڑا گرم جوشی کے ساتھ سلام موصول ہوا۔ السلام کا جواب دیتے ہوئے سحر نے ڈائریکٹ پوچھا، آیت تم نے ابھی کس کے نمبر سے میسج کیا تھا؟ میں نے تو کسی نمبر سے میسج نہیں کیا، آیت نے گھبرا کر جواب دیا۔ ابھی تم نے میسج کیا تھا۔ سحر نے اپنا اور روحان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو تفصیل سے آیت کو بتا دیا۔ یار، آیت پہلے غلطی سے نام بتایا تھا، جو پھر بعد میں کہا میں روحان ہوں۔ لیکن آیت تم اب کی بار مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی، سحر نے بنا رکے اپنی بات ختم کی۔ دوسری طرف آیت پریشان، میں نے تو کوئی میسج نہیں کیا سحر، کیوں کہہ رہی ہیں میں نے میسج کیا؟ سحر یار، میں نے تمہیں کوئی میسج نہیں کیا، نئے نمبر سے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے دو نمبر ہیں اور دونوں تمہارے پاس ہیں۔ آیت میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی، تم نے پہلے بھی نئے نمبر سے تنگ کیا تھا مجھے اور اب بھی تم ہی تنگ کر رہی ہو۔ سحر کے تیور ہی چڑھے ہوئے تھے۔ یار، میں نے پہلے تنگ کیا تھا لیکن اب نہیں، قسم سے یار، آیت نے سحر کو یقین دلانا چاہا۔ سحر اگر میں تنگ کرتی تو اپنا نام کیوں بتاتی؟ آیت نے سحر کو اعتماد دلانا چاہا۔ سحر کو یقین ہو گیا اب کی بار آیت تنگ نہیں کر رہی۔ آیت کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ یار، پھر اس نے تمہارا نام کیوں لیا؟ اگر وہ تم نہیں ہو پھر تمہیں کیسے جانتا ہے؟ کون ہے وہ؟ میرا نمبر کہاں سے لیا؟ سحر نے پریشان ہو کر آیت سے پوچھا۔ آیت، ہو سکتا ہے تمہارا کوئی کزن ہو یا بھائی جس نے تمہارے موبائل سے میرا نمبر لے کر مجھے تنگ کر رہا ہو۔ سحر نے دل میں آئے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ایک لمحہ کے لیے آیت بھی پریشان ہو گئی، لیکن سحر کے خدشات کو غلط قرار دیا۔ نہیں یار، میرا بھائی یا کزن کوئی بھی میرے موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ آیت نے اپنی طرف سے یقین دلانے کی کوشش کی۔ یار سحر، تم ایسا کرو، اس رونگ نمبر سے بات اور کیسے جانتے ہو نمبر کہاں سے لیا؟ تنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سحر نے آیت کی بات غور سے سنی اور متفق ہو گئی۔ سحر، تمہیں اب تو کوئی شک نہیں مجھ پر؟ آیت اپنی اس پیاری سی دوست منتفکر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آیت اور سحر پارٹ 2 کے پیپر دیے ہوئے تھے، رزلٹ کا انتظار تھا۔ یار، مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا سحر، وہ نمبر مجھے دو، میں پتہ کروں کون ہے، مجھے کیسے جانتا ہے، کہیں میرا کوئی کزن تو نہیں؟ آیت نے یہ بات دل میں سوچی اور دعا کی میرے کزن میں سے کسی نے یہ حرکت نہ کی ہو۔ آیت، میں تمہیں نمبر سینڈ کر دوں گی۔ اوکے، پھر بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ آیت نے کال ڈراپ کر دی، سوچ میں پڑ گئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ اس دن کے بعد آیت کی سحر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آیت مصروف ہو گئی تھی، اس کے کزن کی شادی تھی۔ اب شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو آیت نے اپنا موبائل چیک کیا۔ سحر کے بے تحاشا میسج آئے ہوئے تھے۔ آیت اپنی کزن کی شادی میں لگ کر سحر کی پرابلم بھول گئی تھی، لیکن جب سحر کے میسج دیکھے اسے سب یاد آ گیا۔ سحر نے وہ نمبر بھی سینڈ کیا ہوا تھا اور بھی تفصیل بتائی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، اپنے والدین کا اکلوتا وارث ہوں۔ میرے پاپا کی ڈائمنڈ جیولری کی شاپ ہے، مما میری لاہور ڈگری کالج کی پرنسپل ہیں، میں سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے دوستی کر لو۔ آیت نے سحر کے بھیجے ہوئے میسج کو غور سے پڑھا۔ آیت نے ہیلو کا میسج ٹائپ کیا اور اس انجان نمبر پر سینڈ کر دیا۔ چند لمحے بعد رپلائی آ گیا۔ میں نے میسج اوپن کیا، جواب میں پوچھا گیا تھا کون؟ جواب پڑھ کر سحر کا آدھا نمبر ٹائپ کیا اور پوچھا، تم اس نمبر کو کیوں تنگ کر رہے ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ کیا تم میرے کسی کزن میں سے ہو؟ آیت نے میسج لکھ کر سینڈ کر دیا۔ موبائل ہی سائڈ پر رکھ دیا، لیکن ساتھ ہی موبائل کی سکرین روشن ہوئی۔ میسج پڑھ کر تو آیت کو گویا پتنگے لگ گئے۔ تنگ نہیں کرتا، بلکہ اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں آپ کا کزن ہوں۔ آپ کون ہو؟ اف، کس قدر ڈھیٹ انسان ہے، لڑکیوں کو بیوقوف بنانا تو ان رونگ نمبر سے سیکھے کوئی۔ جواب پڑھ کر تو گویا آگ ہی لگ گئی تھی آیت کو۔ آیت نے خود کو کمپوز کیا، پھر سے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ مسٹر، تم اپنی اوقات میں رہو اور میری دوست کو تنگ کرنا بند کرو، تم نے غلط نمبر
ٹرائی کیا ہے، کسی اور کو بنانا بیوقوف۔ یہ کیوں کہا تھا میری دوست کو میں آیت ہوں، میسج لکھ کر سینڈ کر دیا۔ ایس ایم ایس میں اتنی بڑاس نکالنے کے باوجود آیت کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ چند لمحے بعد موبائل کی بیپ بھی۔ آیت کو پتہ تھا اس کا جواب آیا ہوگا۔ میسج اوپن کیا اور پڑھنے لگی۔ جواب میں لکھا گیا تھا، میڈم اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے لیے۔ اور آیت میری کزن کا نام ہے اس لیے کہا تھا میں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نام بھی آیت ہے۔ جب میں نے آپ کی دوست کو کہا تھا میں آیت ہوں، وہ کیوں چونک گئی تھی؟ جواب پڑھ کر خود کو ملامت کرنے لگی اور جلدی سے سحر کو کال ملائی۔ پہلی ہی بیل پہ کال اٹینڈ کر لی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی سحر بری طرح آیت پر برس پڑی۔ یار حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ میں اتنے دن سے پاگلوں کی طرح میسج کر رہی ہوں اور تم ہو کہ اتنے دن سے جواب نہیں دے رہی۔ آیت سیدھے سحر کی سن رہی تھی۔ یار میں بزی تھی، آیت نے اسے بتایا۔ اگر تم بزی تھی بندہ ایک میسج کر کے بتا دیتا ہے کہ میں مصروف ہوں۔ پہلے ہی اتنی پریشان اور اوپر سے تم نے رپلائی نہ کر کے پریشان کر دیا۔ سحر کا غصہ کس حد تک کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچھا یار میری بھی سن لو اب۔ آیت نے سحر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں تم سناؤ اب۔ یار ایک پرابلم ہو گئی ہے، آیت نے پریشان ہو کر کہا۔ کیسی پرابلم ہو گئی؟ سحر نے پوچھا۔ میں نے ابھی اس نمبر سے بات کی۔ کس نمبر سے یار؟ اسی روحان سے جس کا نمبر تم نے بھیجا تھا، آیت نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے میرا نام بتایا تھا۔ وہ نام اس کی بہن کا ہے، وہ مجھے نہیں جانتا اور میں نے کہہ دیا تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ آیت نے اپنے اور روحان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو تفصیل سے سحر کو بتایا۔ یار سحر بس نام پوچھنے والی غلطی ہو گئی مجھ سے، آیت نے پریشان ہو کر کہا۔ واقعی یار یہ تو غلطی کر دی تم نے۔ اچھا آیت پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، سحر نے آیت کو تسلی دی۔ اچھا تم نے وہ ایس ایم ایس پڑھے جو میں نے تمہیں سینڈ کیے تھے؟ ہاں یار پڑھے اور مجھے تو ہنسی آ رہی ہے، آیت نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں تمہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ مجھے تو کسی ڈرامے کی کہانی لگ رہی ہے۔ ہاں 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 یار بس کر اب ہنسنا۔ اچھا آیت اور تو سن لے اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ہاں بتا کیا کہتا ہے؟ آیت نے بھی اپنی ہنسی کو بریک لگایا۔ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنے انکل کی شاپ پہ دیکھا تھا میرے ساتھ، میری کزن بھی تھی، میں نے اس کو بھی دکھایا تھا، اس نے لے کر دیا نمبر آپ کی اسی جاننے والی سے۔ سحر نے وہ سب بتایا جو کچھ دن پہلے اس روحان اور سحر کے درمیان میسج پہ ہوئی تھی۔ اچھا سحر تم نے پوچھا نہیں؟ تم خود کہتے ہو میں لاہور رہتا ہوں، پھر مجھے تم نے کیسے دیکھا جبکہ میں لاہور نہیں رہتی؟ سحر بھی ہوش میں آئی۔ سحر مجھے تو کسی ڈرامے کی کہانی لگ رہی ہے۔ سحر اس کو یہ بھی پوچھنا بھئی کون سا ڈرامہ دیکھا تھا؟ جنون کی حد تک۔ اور یہاں ہماری قسط نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے اور ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔